الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اچھی صفتیں نصیب کی ہیں، کچھ بری صفتیں بھی بتلائی ہیں۔ اچھی صفتوں سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سے آپ کو دور رہنا ہے، اچھی صفتیں دی ہیں تاکہ ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں، اور بری صفتوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اور من جملہ ان اچھی صفات میں سے عاجزی، انکساری، تواضع۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تواضع اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائیڈ یا ایروگنس جس کو کہتے ہیں، تکبر، ریا، سمعت، دکھلاوا جس کو کہتے ہیں، فرمایا تکبر، ریا، دکھلاوا بری چیز ہے، عاجزی، انکساری اچھی چیز ہے، اور کسی کو نیچے دکھانا یہ گناہ ہے، کسی کو حقیر سمجھنا یہ گناہ ہے۔ اور خاصتاً اس کے اندر جب انسان اپنی زبان کے ذریعے کسی کو دوسروں کے سامنے ہلکا دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بناتا ہے، تو یہ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات انسان اس کے دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، اور اس کی زبان سے الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں، ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے، ان کے سامنے مذاق کرنے کے لیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ان الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان اللہ، ان الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا۔ بعض اوقات انسان اللہ کی رضا کے کلمات کہہ دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ وہ کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کو اچھے الفاظ کہہ دیتا ہے، بعض اوقات تسبیح کر لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے، کسی کو نیک کام کے اوپر ترغیب دیتا ہے، اور اس کی ترغیب کی وجہ سے وہ دوسرا شخص نیک کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ ان الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان اللہ، بعض اوقات انسان اللہ کی رضا مندی کی کچھ باتیں کہہ دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، یرفع بہا درجات، تو اس کی وجہ سے جنت کے اندر بہت سے بلند درجات تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا۔ فرمائے بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اس کا دھیان بھی ان کی طرف نہیں جاتا کہ یہ برے ہوں گے یا اتنے زیادہ برے ہوں گے۔ اور فرمایا من سخط اللہ، وہ اللہ کی ناراضگی کی الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے، لیکن اس کی زبان سے جب وہ نکل جاتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن ان چند الفاظ کی وجہ سے یہوی فی نار جہنم 70 خریفاً، ان الفاظ کی وجہ سے جہنم کے اندر 70 سال وہ نیچے گرتا رہے گا۔ 70 سال تک یہ شخص جہنم کے اندر گرتا جائے گا۔ اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جتنا نیچے 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 جاتا رہے، اتنا زیادہ سخت اس کا عذاب ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا یہوی فی نار جہنم 70 خریفاً، جہنم کے اندر 70 سال گرتا رہے گا، چند کلمات کی وجہ سے کہ جو اس نے بولے تھے، جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی تھی، اللہ کی ناراضگی تھی ان کے اندر۔ اس شخص نے ان الفاظ کو کہا
اور بعض اوقات فرمایا لا یلقی لہا بالن، ایسے الفاظ ہوں گے کہ اس کا دھیان بھی نہیں جاتا ہوگا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، یا اتنا تو پتہ ہے کہ غلط چیز ہے لیکن اتنا ذہن نہیں ہوگا کہ یہ اتنی بڑی بری چیز ہو سکتی ہے۔ غیبت کرتے گئے کسی شخص کی، بھائی ہم تو ویسے ہی بیٹھے تھے، ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں مجلس کے اندر، ہم کسی کی برائی تو نہیں کرتے لیکن میں یہ اتنا کہہ دیتا ہوں۔ بعض اوقات چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، چاہے گھر پر ہوں یا کہیں باہر ہوں، مسجد کے اندر ہوں، چاہے دکان پر ہوں، چاہے محفل کے اندر ہوں، چاہے بعض اوقات وہ فاتحہ خوانی کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یا مدرسے کے اندر یا ہال کے اندر یا گھر کے اندر، اگلے کو تسلی دینے کے بجائے وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی غیبت کر لی، اس کی غیبت کر لی، اس کی غیبت کر لی۔ نہیں، ویسے ہم باتیں کرتے ہیں، ان سے جب کہو بھی نا، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اس کی ویسے باتیں کروں، میں بری بات تو نہیں کرتا ہوں یا نہیں کرتی ہوں، میں اس کی غیبت نہیں کرتی ہوں، لیکن صرف آپ کو بتلاتی ہوں یا صرف آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ اس طرح کرتا تھا اور اس طرح کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے۔ بھائی آپ بیٹھے ہیں ایک اچھے ماحول کے اندر، ادھر آپ ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ اگلے جس کے گھر کے اندر آپ آئے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ مسجد میں، مدرسے میں، ہال میں، فاتحہ کی جگہ کے اندر جہاں بھی آئے ہو، وہاں آ کر ان کو تسلی دو، اپنے لیے ثواب کماؤ، دوسروں کو ثواب پہنچاؤ، بجائے اس کے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی غیبت کی اور اس کی غیبت سے فارغ ہوئے، اور بعض اوقات ایک کی غیبت کی، دوسرے نے کہا میں بھی اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں، تم بھی اس کے بارے میں یہ جانتے ہو، تم بھی اس کے بارے میں، اور غیبت کے اندر کرتے کرتے اس حد تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے کہ ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ ان کے الفاظ، ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلا کرتے تھے۔ ایسے کرتے ہیں، واپس موضوع کے اوپر آئیں گے، لیکن کافی دیر سے کالیں آئی ہوئی ہیں تو ان کالوں کو لے لیتے ہیں، ان کے سوال سنتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے۔ کال کی طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ بہت اچھا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ پورا ہفتہ جو ہے اس ٹاپک کے اوپر رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالا کریں، کیونکہ بہت بہترین طریقے سے اور بہت عمدہ طریقے سے آپ روشنی ڈالتے ہیں، اتنا اچھے طریقے سے، اتنی دل کو لگتی ہیں باتیں آپ کی، اتنی اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور میرا یہ ایک سوال ہے، پلیز، تھوڑی سی کنفیوژن بھی لوگوں میں ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں، تو تھوڑا سا اگر ٹائم کبھی ہو آپ کے پاس تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیان بھی دے دیں۔ ضرور۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بعض اولیاء کرام جس طرح جنہوں نے بہت زیادہ دین کے لیے، جیسے چاروں فقہ کے اوپر انہیں عبور تھا، مفتی بھی تھے اور محدث بھی تھے اور تفسیر بھی قرآن کی بتاتے تھے، بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس، اور روحانیت اور دوسرے جو طریقت اور ان چیزوں میں بھی بہت ماہر تھے۔ مطلب ایسی شخصیات سے گزری ہیں جو کہ خود اپنے اندر ایک اسلام کی پوری یونیورسٹی رکھتی ہیں، اور مطلب کہ عشق کے، جو اسلام کے ساتھ عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنے عشق کی ان منزلوں پر لوگوں کو پہنچا دیتے تھے جن کا صرف ایک کتابیں پڑھ کے تو یا پھر لیکچر سن کے تو آپ نہیں ان منزلوں پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کے زمانے کا ظلم بھی دیکھیں کہ دین کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ جو ان کی کرامات تھیں، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو کرامات اپنی طاقت اپنے نیک بندوں کے ذریعے دکھانا چاہتا ہے۔ میں عالم تو نہیں ہوں، آپ زیادہ اچھی طرح اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کی کنفیوژن ہے۔ بہت اچھا۔ تو جو ان کی کرامات کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دکھاتے رہے، تو ان کو ہم شرک سے جوڑ کر تو ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان ہستیوں کی، اور پھر اس طرح فرقے بنتے ہیں، اور کوئی درمیانی راستہ نکال کے انسان اگر یہ نفرتیں ختم کرے اور اچھی طریقے سے ایک درمیانی راستہ اختیار کرے۔ صحیح،
بہتر انشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا جی، بہت اچھا. اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر وقت جب مناسب ہوگا تو ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اور انشاءاللہ ارادہ بھی ہے مستقبل کے اندر کہ جو بڑی ہستیاں ہیں خاصتاً جو ائمہ اربعہ ہیں کہ ان کے انشاءاللہ کچھ حالات ضرور عرض کروں گا. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں تو سوال کرنی ہے، میں بیمار رہنی ہے، اس سے خارش بہو آنی ہے، کوئی اس طرح رستے اس میں بہت چھوٹا جائے جو بیمار بہو رہنی ہے. اللہ تو ساری زندگی دے ہوئے، روگ صحت دے ہوئے، آمین. تو بول لو اصل نے تے اللہ زندگی دے ہوئے، جیسا سے دعاواں کرنے والا کامیاب کرے، ہر مشکل آسان کرے. آمین آمین. ساڑھے واسطے دعا بیٹا کریو. ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ. اللہ نے اللہ خوش. اس قسم کی جو دعائیں ہوتی ہیں کال جانے سے پہلے کہ دیکھو یہ بڑی بوڑھی جو ہیں ہمیں دعائیں دے رہی ہیں تو اس سے دل خوش ہوتا ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، یہ مخلص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی دلی جو دعائیں ہوتی ہیں اس کی ہمیں بڑی ہی قدر ہے. تو آپ ہمیں دعائیں اس طرح دیتے رہیں اور ہم آپ کے لیے ضرور دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، اللہ رب العزت آپ کا بھی ہمارا بھی خاتمہ بالایمان نصیب فرماوے، اور اللہ رب العزت آپ کو بھی اور بقیہ امت مسلمہ کو ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے، بلیات سے آپ کی بھی بقیہ تمام لوگوں کی حفاظت فرماوے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے خاصاً جب اس قسم کی لوگ دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کا پروگرام جتنا بھی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا. میں تو دعا کرتی ہوں کہ آپ جیسا بیٹا سب کو دے. آپ کے خوش نصیب کتنے ماں باپ ہوں گے جنہوں کا آپ جیسے بیٹوں کو اتنا علم دیا. جیسے کہ آپ سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. تو میں نے تو آپ کو دعائیں دینے کے لیے فون کیا ہے. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. تو ہم آمین. سب کو جو علم آپ سکھا رہے ہیں، کیونکہ کچھ عورتوں کو کچھ بھی نہیں علم کا پتہ ہوتا، تو آپ کی باتیں سن کے میں تو دعا مانگتی ہوں اپنے بچے، میرے بچے بھی آپ جیسے بنے. تو میرے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آمین صبح کے آمین. ٹائم جب تلاوت 6 بجے لگتی ہے تو میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، اس کی نا سیکھ رہی ہوتی ہوں اس کا ترجمے کے ساتھ. جی جی. تو کبھی کبھی ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو کیا ٹی وی تلاوت چھوڑ دینی چاہیے اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے دعائیں دی ہیں. جی اور اللہ رب تعالیٰ آپ العزت کو اتنا اور اس سے زیادہ بھی علم دے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی میں دل سے آپ سے دعائیں مانگوں اتنی کم ہے، کیونکہ میں ویسے بھی آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں اور آپ کا بہت خوشی سے دیکھتی ہوں کہ ہمیں اتنا پتہ علم کا چلتا ہے. آپ کی باتیں سن کے آپ کا اللہ تعالیٰ، میں تو دعا مانگتا اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بچے دے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا آمین. سب کو دے. اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسا ہی بنائے. آمین آمین آمین. ضرور اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی سزا دے. آمین اللہ حافظ. آمین آمین. بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے دعائیں دی ہیں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. بھائی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ میں جو زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، اگر وہ زکوٰۃ کسی ضرورت مند کو، جیسے کہ وہ قبرستان میں جگہ خرید رہے ہوں پاکستان میں، تو میں وہ زکوٰۃ کی رقم اس میں دے سکتی ہوں کہ نہیں دے سکتی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سنتے رہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں انشاءاللہ. جی. اور ایک اور بھائی صاحب آپ سے سوال کرنا تھا کہ ماشاءاللہ سے جیسے ابھی بہن نے آپ کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بلندیاں دے. میری تو یہی دعا ہے آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے. جی تو میں آمین. یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے ابھی صرف 4 سال کے ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جیسے اور ایک اللہ کے اچھے انسان اور مسلمان بنے. تو اس کے لیے عربی کی کوئی کلاسز وغیرہ آپ دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی آپ آئندہ سوچیں تو وہ بات کریں؟ ٹھیک انشاءاللہ، اس کے اوپر تھوڑے سے بات کریں گے انشاءاللہ. جی جی. اوکے جی، شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ سوالات ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب دے دیں. پہلے تو وہ بڑی اماں جو ہے انہوں نے یہ بتلایا کہ ان کے
سر کے اندر خارش ہوتی ہے اور خارش کافی ہوتی ہے، تو عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک دو مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تب تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ کے واقعہ ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ ہوتی ہو تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ قائم کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ تنگسی کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض اوقات دماغ کے اوپر زیادہ بوجھ کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض اوقات یہ پرسنل ہائیجین، ایک محترم لفظ ہے، پرسنل ہائیجین یعنی صفائی وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی غسل وغیرہ، پرسنل ہائیجین جو ہوتی ہے، صفائی وغیرہ، اس کا خوب خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو اس طرح کا محسوس ہو تو آپ کوشش کریں کہ میں نماز پڑھوں یا قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ اس کی وجہ کیونکہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اس قسم کے سٹریس ریلیف اس کو کہتے ہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کسی خاص چیز کے اوپر فوکس کرو۔ جو غیر مسلم ہیں وہ تو آپ کو کہیں گے کہ آپ ایسے کرو کہ کوئی میوزک بیک گراؤنڈ کے اندر لگا دو اور اس کو سنو، اور اس کی وجہ سے سٹریس جو ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، تو یہ خارش اور یہ گرمیائی اور یہ دل اکتانا یہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کرو، بلکہ آپ اس طرح کرو کہ قرآن کریم کو لو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، یا قرآن کریم کی تلاوت کو سنو، یا یہ کہ اپنے آپ کو نماز کے اندر مشغول کر لو۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ اس خاص چیز کے اوپر، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر یا نماز کے اوپر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹریس انسان سے اتر جاتا ہے۔ اگر سٹریس کی وجہ سے آپ کو یہ زیادہ خارش آ رہی ہے تو پہلی بات تو میں نے یہی آپ سے عرض کی تھی کہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ قائم کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو یہ ہو تو یا تو نماز کی طرف متوجہ ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ نماز کے بعد ذہنی طاقت کے لیے بھی جیسے علماء نے فرمایا، اسی طرح اس قسم کی جو ذہن کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں یا سر کے اوپر، تو اس کے لیے یا قویو کا ورد جو ہے اس کا ذکر فرماتے رہو۔ فرض نماز کے بعد اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے، داہنا ہاتھ ہے، وہ سر کے اوپر ادھر بھی رکھو یا ادھر رکھو، اور سر کے اوپر رکھ کر پھر یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ، تو اس سے ذہنی طاقت بھی اور ذہن کے اوپر اور بوجھ جو ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اتر جاتا ہے۔ تو یہ آپ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ آپ اختیار کرو۔ اس کے بعد والا سوال ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہیں، اس کے بعد پھر یہ سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ قرآن شریف کی جو آیات ہیں، آیا ہم بلا وضو کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کام کر رہے ہوں، آیا سر پہ دوپٹہ نہ ہو، کیا پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے؟ یہ میرا سوال تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب دیکھتے رہیں اور ضرور اس کے اوپر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات۔ بہت اچھا۔ اس کے بعد والا جو سوال ہوا تھا اس کے اندر یہ ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے یا بعض اوقات ہم خود قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس وقت اگر اذان شروع ہو جائے تو آیا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے یا آیا اس وقت اپنی قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر کے اذان کے الفاظ سننے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیں اور جو اذان ہو رہی ہے اس اذان کی طرف آپ توجہ دیں اور اذان کا جواب دیتے رہیں، کیونکہ حدیث میں اذان کے جواب کا بھی ہمیں سکھلایا ہے۔ فرمایا جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس وقت آپ بھی کہو اللہ اکبر۔ مؤذن جب کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس وقت تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس وقت آپ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تو اس وقت آپ کہو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کہو۔ اور اس کے بعد پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ وہ کہے لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد
اذان کی دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ پوری دعا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مؤذن کے اذان کا جواب دیتا ہے جیسے میں نے ابھی بتلایا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے 8 دروازے جنت کے سب کھل جاتے ہیں اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ یہ 8 دروازے ہیں جنت کے، ان میں سے جس میں سے تو داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ مطلب جنت میں داخل ہوگا تو صحیح، لیکن 8 دروازے اس کی عزت احترام کے لیے، وہ دروازہ ایک ہی استعمال کرے گا، لیکن یہ بھی دروازہ وہ بھی دروازہ، 8 کے 8 جنت کے دروازے جو ہیں وہ سب کھل جاتے ہیں اور ہر ایک دروازہ کہتے ہیں تو نے اتنا اچھا عمل کیا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے سے داخل ہو جا۔ تو اس لیے آپ کا سوال کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو فرمایا اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو روک دو، اذان کا جواب بھی دو اور اذان کے بعد جو دعا ہے اگر نہیں سیکھی اس کو بھی یاد کر لو، سیکھ لو اور اس کو بھی پڑھو، اور پھر اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت باقی جاری رکھو۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو روک دیا جہاں بھی آپ تھے، آپ اذان کا جواب بھی دے دیں، اس کی دعا بھی پڑھ لیں اور پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت جہاں تھی وہاں سے آپ شروع کر گئے تو آپ سے کوئی قرآن کریم کی تلاوت چھوٹی تو نہیں، لیکن اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہے کہ وہ جو اذان کی فضیلت ہے وہ آپ سے رہ جائے گی، وہ دوبارہ آپ کو ملے گی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کا جو مد ہے آیا ہم قبرستان میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کا جو مال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قبرستان میں نہیں دے سکتے۔ ہاں، زکوٰۃ کے اندر ملکیت ضروری ہے کہ کسی خاص شخص کو دینا کہ یہ چیز آپ لے لو، یہ آپ کی چیز ہے۔ ہاں، پھر وہ اپنے طور پر اگر جب اس کی ملکیت ہو گئی، اب وہ اپنے طور پر اگر وہ قبرستان میں یا کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنا چاہے یا دینا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ زکوٰۃ کے طور پر جب دے رہے ہیں تو پہلی دفعہ آپ قبرستان کے اندر نہیں دے سکتے بلکہ کسی خاص شخص کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اور باقی مختصر انداز کے اندر آپ نے فرمایا کہ وضو کو بغیر وضو کے ہم آیات پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ آیات پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، ویسے مثال کے طور پر ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں اور قرآن کریم کو میں ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، لیکن ویسے اگر میں قرآن کریم کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور وضو بالفرض اگر نہ ہوتا میرا تو میں اس طرح پڑھ سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جیسے معمول کے موافق پروگرام کے آخر میں ہم دعا کیا کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین پر پورے طور پر استقامت نصیب فرما، دین کی سچی اور صحیح سمجھ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی ہماری بھی بقیہ تمام لوگوں کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ان کی مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔